خان صاحب نے دو تین چیزوں پہ بڑے ہی شدید غم و غصے کا اظہار کیا. خاور مانیکا کی میڈیا ٹاکس یا جو ان کا انٹرویو نشر کیا گیا انہوں نے اس کو انسانیت سے انتہائی گری ہوئی حرکت قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ ایسی حرکت کا ارتکاب کرنا اور جان بوجھ کے ایک ایسے شخص سے یہ کہلوانا، ان کی سابقہ اہلیہ کے بارے میں جو باتیں کہلوائی گئی اور پھر جس بھونڈے انداز میں ان کے بیان کو جواز بنا کر متوقع کیس میں شہادت کے طور پہ استعمال کرنے کی یہ جو سازش رچائی گئی، خان صاحب اس پہ انتہائی خفا تھے، رنج میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک کی سیاست کس سمت پہ لے جائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے ایک شخص کو نظر بند رکھا گیا، کرپشن کے چارج پہ پکڑا گیا اور اچانک جو ہیں یہ بیان دلوا کے وہ کرپشن کے تمام چارجز سے چھٹکارا پا گیا. خان صاحب کی اس بیان میں تمام پاکستانیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر ہمارے جو سماجی اور ہمارے جو روایتی ویلیوز ہیں، کیا ہم اتنے بھی گر سکتے ہیں کہ ہم سیاسی عصبیت میں یا سیاسی منافرت میں، اب ایک تو جینون شہادت ہوتی ہے اور ایک آپ جھوٹ بلوا کے شہادت کنکاکٹ کرتے ہیں، کیا سیاست میں، انتقام میں، بدلے میں یا سیاسی فائدے کے لیے کوئی شخص جو ہے اتنا بھی گر سکتا ہے جتنا خان کے دشمن جو ہیں آج خان کو نیچا دکھانے کے چکر میں اتنے پاتال کی گہرائی میں، پستی میں گر چکے ہیں. خان نے دوسرا جو غم و غصے کا اظہار کیا وہ علی نواز اعوان کی جو تصویر آئی اور انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے ایک شخص کو اٹھایا گیا ہے، اس سے پہلے ان کا کاروبار تباہ و برباد کیا گیا، پورے پاکستانیوں کے سامنے ہے، پھر ان کا گھر گرایا گیا اور پھر اغوا ہو کے اچانک تحریک استحکام کے ساتھ نظر آیا. خان صاحب نے کہا کہ اگر ایسی حرکات و سکنات سے کوئی پارٹی بن سکتی ہے تو لوگ جو ہیں جوک در جوک ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج کھڑے نہ ہوتے. انہوں نے کہا کہ تحریک استحکام کے لیے ایسی حرکتیں ہی اس پارٹی کو اپنی موت آپ مروا چکی ہیں اور کہا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان جو ہیں وہ اپنی قسمت آزمائی کر لیں، الیکشن میں ان کی ضمانت جو ہے ضبط ہوگی. انہوں نے پارٹی کو سختی سے تاکید کی کہ علی نواز اعوان جو ہیں اس کے حوالے سے کوئی ان کے خلاف بیان نہیں دیا جائے گا اور پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان شخص کو جن حالات میں لے جایا گیا تو اس فعل کو پارٹی کنڈون کرتی ہے اور پارٹی جو ہے سمجھتی ہے کہ اگر وہ ادھر ان کی صف میں کڑا بھی نظر آ رہا ہے تو ہمیں آج بھی وہ اپنے دل کے عزیز ہیں. تیسری بات خان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کی اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ لیول پلینگ فیلڈ کے نعرے لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، الیکشن سر پہ ہیں اور آپ ہمارے ورکر کو جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. آج بھی یونین کونسل کی سطح پہ خوف اور ڈر کے سائے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکر تک پھیلائے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اس طریقے سے نواز شریف اقتدار میں آ سکتا ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ 8 فروری جو ہے وہ عوامی فیصلہ ہوگا اور عوامی فیصلے کے خلاف پہلے بھی مملکت خداداد پاکستان سن 71 میں جا چکی تھی. جب میجارٹی پارٹی کو جو ہے اقتدار سے دور رکھا گیا، اس کا نتیجہ پورے قوم نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی تھے یہ چاہتے تھے کہ ایسٹ پاکستان پاکستان کا حصہ رہے لیکن نہ کنٹرول کر سکے. تو لہذا اگر پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی اور وائٹ فیڈرل پارٹی جس کے تمام صوبوں میں ووٹرز ہیں،
اگر اس پارٹی کو ایسے بونڈے طریقوں سے اقتدار سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی اور عوام کا باری مینڈیٹ چھرائے جانے کی کوشش کی گئی تو دو چیزیں ہوں گی. نمبر 1، اخیر میں خان صاحب نے 10 دسمبر کو پشاور میں عظیم الشان جلسہ کرنے کی ہدایت کی ہے. پاکستان خیبر پختونخوا کے تمام ورکرز کو پیغام دیا ہے کہ اب آپ کا خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہونے کا وقت آ گیا ہے. اب آپ نے نکلنا ہے، جلسہ کرنا ہے جس طرح دیگر پارٹیاں کر رہی ہے. اور اس جلسہ کرنے میں اگر کوئی آپ کو روکے، کوئی آپ کو ٹھوکے، تب بھی آپ نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جلسہ گاہ میں پہنچنا ہے. اگر ہم کوشش کر رہے ہیں، آج بھی پشاور ہائی کورٹ نے کنٹمپٹ میں کے پی کے صوبائی حکام کو 2 ایام کا ٹائم دیا ہے. ہم نے یہ تمام کنونشن جو کرا رہے ہیں عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ان سے احکامات لیے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 4 سدہ کے پہلے کنونشن کو پہلے تالا لگا دیا گیا جہاں شادی حال میں تھا، پھر ہم ایک پرائیویٹ جگہ پہ شفٹ کر گئے، وہاں پہ انہوں نے کرسیاں اٹھا دی. جب ہماری تعداد 7-8 ہزار ہو گئی تو تب پولیس 300-400 تھی تو ہمیں وہ ڈسٹرب نہ کر سکی. تو لہٰذا پشاور جلسے کے حوالے سے اور کنونشن کے حوالے سے خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ جتنی باری جمعیت میں ہمارے ورکرز پاکستانی اور رول آف لا سے محبت کرنے والے لوگ آئیں گے اتنا ہی ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی. ان کو اچھی طرح نظر آ رہا ہے کہ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اور آج جو ہے تمام تر ظلم و زیادتی، وہ بتا رہے تھے کہ یہ جتنی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یہ ہمارا کمپین ہو رہا ہے، یہی ہمارا کمپین ہے اور یہی لوگوں کی ہمدردیاں اور لوگوں کی نتائج جو ہیں لوگوں کی ڈٹرمنیشن میں مومد و معاون ثابت ہو رہا ہے. داؤد خان کنڈی میرے پرانے دوست ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب یہ میں نے دیکھا کہ یہ نون جس کے میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، یہ کر کیا رہی ہے، کس طرح ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والی پارٹی نے کس طرح ووٹ اور بنیادی حقوق اور انسانی حقوق اور جمہور اور دستور کے تمام قاعدوں کو کتنا بری طرح پامال کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں اور اس کو قیمت دینی پڑی ہے. اچھی بلی عزم اقتدار کی پارٹی جو دعوے کر رہی ہیں کہ ہم حکمران بننے والے ہیں، ان کی پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ کچھ ایام قبل اپنے قبیلے کو جمع کرتا ہے، اپنے سپورٹر کو جمع کرتا ہے اور ان کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم جابر اور ظالم کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں، تو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف میں شمولیت کرتے ہیں. حکام کو علم ہوتا ہے اور حکام کیا کرتے ہیں کہ اسی ایک ہفتے میں پہلے تو ان کا فلور مل گرا دیتے ہیں. اس کی ویڈیوز میرے پاس ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اے سی چلا جاتا ہے، بلڈوزر چلے جاتے ہیں اور ان کا فلور مل اس سزا میں کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل نہ ہو. پھر اس کے بعد جناب علی ان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اینٹی کرپشن اور پولیس کے پرچے تیار ہیں. تو یہ ابھی راستے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کہیں یہ مجھے 9 مئی کے کیسز میں تو نہیں ڈال سکتے ہیں. دیکھیں نا، اب 9 مئی مطلب یہ ہے کہ پرچے 9 مئی کے نام پہ تو ایک فراڈ ہے. کسی کے خلاف بھی پرچے کرنا چاہیں، جو بھی پی ٹی آئی کے نزدیک آئے گا اس کو قیمت چکانی پڑے گی. تو لہٰذا ان کے حوصلے کو، ان کی پورے کنڈی قبیلے کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایسے آڑے وقت میں آ کے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور وہ بھی غیر مشروط ہمارے ساتھ شمولیت پہ. میں داؤد خان کنڈی کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ایک وقت میں ہمارے رہنما بھی رہ چکے ہیں. آج میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کو ٹوپی اور مفلر پہناؤں گا. شکریہ. اب موجود ہے آج جو کہ پریس کانفرنس جس طرح آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ میرے بائیں سائڈ پہ داؤد کنڈی صاحب موجود ہیں. داؤد کنڈی صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون صوبہ سرحد کے بھی خیبر پختونخوا کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. اور جس طرح میں نے پچھلے پریس کانفرنس میں آپ سب کو آگاہ کیا تھا کہ پی ڈی ایم، پی ایم ایل این، پاکستان پیپل پارٹی، جے یو آئی، بہت سے پارٹیز کے جو لیڈرس ہیں وہ ملک کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسے حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں، جبکہ ان سب کو علم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنا مصیبت کو گلے لگانے کے مترادف ہے. اور داؤد خان کنڈی جو ہیں وہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، ممبر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں، ان کے والد صاحب منسٹر رہ چکے ہیں. ٹانگ کے ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے، خود بڑی ان کی سیاسی جدوجہد ہیں. میں کافی عرصہ پہلے ٹانگ میں جج تھا اور اس وقت یہ نوجوان ہوا کرتے تھے تو دیکھا کرتا تھا کہ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو لیکن ٹانگ کا کنڈی قبیلہ اور اس کے کنڈی قبیلے کے علاوہ مربت بٹھانی جو بھی وہاں پہ محسود وزیر قبائل سرائی کی اسپیکنگ، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ داؤد خان کنڈی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور ان کی ٹانگ کی سیاست میں بہت ہی اچھا مقام ہے جو انہوں نے اپنی خدمات کی بنیاد پہ بنایا ہوا ہے. داؤد خان کنڈی جو ہیں، داؤد خان کنڈی آپ کے سامنے بات کریں گے، لیکن اس سے قبل 2 باتیں میں آپ سے گزار کرنا چاہتا ہوں. آج میں خان صاحب سے ملا ہوں پٹیالہ جیل میں اور سیاسی اور قانونی جو امور تھے وہ ڈسکس ہوئے. وکلا کی ٹیم موجود تھی جس میں علی ظفر صاحب، بیرسٹر گور صاحب، عمیر نیازی صاحب اور میں خان صاحب سے ملے. خان نے کہا کہ جو لوگ اپنا سرمایہ $10 بلین، یہ الفاظ تھے کہ نواز شریف نے بیرون بینکوں میں رکھے ہیں اور جب بھی یہ اقتدار میں آیا ہے تو اقتدار میں جانا ان کو ذلت آمیز طریقے سے جانا پڑا. جب بھی اقتدار میں آیا ہے جو بھی پروجیکٹ کیے سب کے اسکینڈل نکلے، سب کے کرپشن کے کیسز بنے ہمیشہ.
اور یہ پھر ڈیلے کر کے وہی جھاڑو مار کے کیسے صاف کیا کرتا تھا. $10 ارب لے گیا اور اقتدار میں آتا ہی پیسے سمیٹنے کے لیے، قوم کا خزانہ کنگالنے کے لیے. تو لہذا جو $13 بلین اوورسیز پاکستانی کے پاکستان میں آیا کرتے تھے، جو شرنک ہو کے $1.5 ارب پہ آ چکے ہیں، جو IMF ورلڈ بینک ملا کے بھی اتنی ہمیں یہ نہیں کرتے ہیں، اسسٹ نہیں کرتے ہیں یا پیکج نہیں دیتے ہیں، تو پاکستانی کیوں کر یہاں پہ انویسٹ کریں گے؟ ڈالر کس طرح وہ پاکستانی بھیجیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ حکمران اپنا ڈالر باہر بھیج رہا ہے؟ لوگوں کا یقین ہونا ضروری ہے، پاکستانیوں کا، اوورسیز پاکستانیوں کا، کہ حکمران خود بھی اس ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں. تو لہذا جب تک ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا اور جب تک ملک میں، پاکستان میں احتساب اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے احتساب ہونا چاہیے، اور اگر جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی جس طریقے سے کوششیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگا. لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، نفرت اور غم، یاس اور گداز اور تکلیف اور جو ہماری حالت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے عوام کی. انہوں نے کہا کہ یہ پیغام ضرور دیں کہ پاکستان کی اتحاد، پاکستان کی ترقی اور جمہوریت کی ترقی اور رول آف لا میں ہی پاکستان کا مستقبل مثمر ہے. کیوں کر ہم اپنے پیٹی سیاسی مفادات کے لیے ہم ملک کو اتنا ناگزیر، اتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں.